सांसों में बसा है प्यार तेरा, आंखों में तेरी सूरत है। सांसों में बसा है प्यार तेरा, आंखों में तेरी सूरत है। इस देश की खुशहाली के लिए हमें तेरी बहुत जरूरत है, हमें तेरी बहुत जरूरत है। मियां साहब सवाए पहले तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में पूछा, दूसरा मियां साहब ने पूछा कि लोगों का जो बातें वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बारे में तस्दीक। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इंशाअल्लाह उसी तरह सफर आगे लेके चलना है जिस तरह चल रहे थे। बहुत बाहिम्मत और बहुत जज्बात के साथ वो बैठे थे, और जिस तरह मैंने हमेशा उन्हें पाया है, उनकी लुगत में ना का लफ्ज़ नहीं है, उनकी लुगत में नाकामी का लफ्ज़ नहीं मुझे कभी मिला और ना उस दिन मिला। यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, मियां साहब ने कहा सब कुछ ठीक होगा और हम करेंगे ठीक, और वो बार बार कहे थे बस मैं वापस आ रहा हूँ, बस मैं वापस। भारत में जो एटमी तजुर्बा, सर इसमें मियां साहब कब तक आ जाएंगे? आपसे आपकी बात हुई या आपको कोई इसमें कोई उम्मीद है? देखें बात ये आती है कि ये फैसले जो होते हैं ना, ये मियां साहब आफ्टर ऑल, और मियां साहब की तबीयत भी ऐसी है कि वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी चला रहे हैं, तो ये फैसला जो टॉप लीडरशिप है, बाकी CWC है और बाकी जो आपकी जो पार्टी है, ये सारे के सारों ने मिलकर फैसला करना है, और जब सही वक्त आएगा तो मियां साहब तैयार बैठे घर आने के लिए, मगर ऑब्वियसली पार्टी जो है उसको मियां साहब को जो है अपने प्रपोजल भेजना पड़ेगा। अच्छा सर, इसमें मौजूदा जो सूरत हाल है, आप मुल्क की देख रहे हैं, महंगाई के हवाला से या इस तरह की जो बेरोजगारी है ये भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो आप नहीं समझते कि अब मियां साहब को आ जाना चाहिए? क्योंकि अब आवाम को ज़रूरत है, क्योंकि आवाम जो है जिसने वोट मियां साहब को दिया था या नहीं दिया था, अब हर बंदा जो है वो ये चाहता है कि मियां साहब वापस आए और इनकी ये जो महंगाई है इससे जान छूटे। बात ये आ रही थी, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मियां साहब आपसे एक लम्हा भी दूर नहीं, पल पल की रिपोर्ट है, हर चीज पे नजर है और हर चीज के अंदर इन्वॉल्व है। ये मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल सही बता दूं, हर चीज के बारे में वजादारी भी रख रहे हैं, समझ भी रख रहे हैं, और हर चीज का बड़ा सही तरीके से उसको मैनेज भी कर रहे हैं। बट जो चीज है, जहां तक आपने महंगाई की बात की, जहां तक आपने जो मुश्किलात आई हुई हैं, हम सब फेस कर रहे हैं, एवरीवन। ये नहीं है कि इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कर रहा, या काश्तकार नहीं कर रहा, या दुकानदार नहीं कर रहा, या ताजर नहीं कर रहा, या एवरीवन इज फीलिंग द बाइट। और वो बाइट की जो असल वजह है वो बहुत सिंपल है, वो ये है कि जो लोग फैसले कर रहे हैं, और आप यकीन करें ये नहीं कि उनको समझाया नहीं है, बहुत समझाया, जो फैसले कर रहे हैं वो बंद कमरों में बैठ के फैसले कर, और वो लोग जो इस रेले में, PTI के रेले में आए हैं लोग, ठीक है, क्योंकि रेला ही आया ना, बस एक सोच आई, एक नई बात की गई, लोग उसके पीछे चल पड़े। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो वो उस रेले में आ तो गए, मगर उन लोगों के साथ जो पब्लिक ब्लेंडिंग थी वो नहीं थी। नतीजा ये उन्हें पता ही नहीं था। अब कभी 5,000 रुपए चालान लगा देते हैं, कभी कोई और नई चीज कर देते हैं, तो बिकॉज ऑफ ये वन सिलेबस की बात कर दी, या कोई बेतहाशा ऐसी बातें, लिस्ट एंड लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं जो कि आपकी रियलिटी के साथ नहीं मर्जिंग करते।
کتابوں میں وہ باتیں بہت اچھی ہیں مگر وہ ہماری ریئلٹی نہیں ہے بھائی. آپ ایک برف مطلب یہ تو اسی طرح ہے کہ نارتھ پول میں جا کے آپ اے سی بیچیں نہیں نارتھ پول کو اے سی کسی. جی یہ جو تحریک آ رہی ہے عدم اعتماد، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ آپ کتنی کامیابی اس میں آپ کو، جیسے آپ دوسری جماعتوں کو لے کے مطلب چلنا چاہ رہے ہیں تو کتنی حد تک کامیاب؟ دیکھیے بات بڑی سیدھی سی آ رہی ہے. ہماری لیڈرشپ جو فیصلہ کر رہی ہے وہ ہر طریقے سے اویئر ہے ساری سچویشن کی، اور جو بھی وہ سٹیپ اٹھا رہے ہیں یا آگے اٹھائیں گے وہ ملک کی بہتری کا سوچ کر اٹھائیں گے. سو اس کے اندر مطلب ایک پروسیس سٹارٹ کر دیا گیا مگر آبویسلی بڑے میاں صاحب کا فیصلہ ہوگا اور جو بھی بڑے میاں صاحب فیصلہ کریں گے وہ درست فیصلہ ہوگا. سر میرا ایک اور سوال ہے کہ اگر لانگ مارچ کی ضرورت ہے، آپ جیسے یہ موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ لانگ مارچ کی ضرورت پڑے گی. اگر ضرورت پڑتی ہے لانگ مارچ کی تو ڈسٹرکٹ وہاڑی سے آپ کیا مطلب یہاں سے کتنا؟ دیکھیے جی ہم تو ماضی میں بھی جب بھی کال آئی ہے بڑے میاں صاحب کی، میاں نواز شریف کی یا شہباز صاحب کی یا مریم بی بی کی یا حمزہ صاحب کی، تو ہمارے پارٹی ہیڈز ہیں تو وہاڑی نے ہمیشہ لبیک کیا. جی میں یہ کہوں میں نے بہت تیر مارا ہے تو میں اگر کچھ پارٹی پریزیڈنٹ شپ ہے یا کچھ ہے تو وہ تو ایک عہدہ ہے، بٹ ایکچولی تو اس کے پیچھے سارے دوست اور سارے ساتھی ہیں جنہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے. آپ کی جو ملتان میں جو جلسہ ہوا تھا بی بی مریم کا، وہ آپ نے دیکھا کہ اس میں وہاڑی کی مکمل شرکت تھی، اگینسٹ آل آڈس تھی، اتنا وہ سارا کچھ تھا، بٹ وہ پورا وہاڑی نے لبیک کا. تو اللہ کا شکر ہے، مطلب ہے کہ اگر کال آتی ہے لیڈرز کی تو ہم تو حاضر ہیں، ہمیں تو کوئی شک ہی نہیں. ضلع وہاڑی میں نون لیگ کی سیاست کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں دیکھیے جی ضلع وہاڑی تو وی آر پراؤڈ ٹو سے کہ میں بالکل برملا کہوں گا کہ میری والدہ صاحبہ کی جو سٹینڈ تھا مشرف صاحب کے دور میں، اس کے بعد پورے وہاڑی نے لبیک کہا ہے اپنی بہن اپنی والدہ کی کال کو، اور آج وہاڑی جو ہے وہ تو قلعہ ہے مسلم لیگ کا. اسی ضلع وہاڑی جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں جب ہم جا کے بیٹھتے ہیں، ابھی پیچھے ڈویژن ملتان کا ہوا تو بڑے میاں صاحب نے اور مریم بی بی نے اس سب سے پہلے اور صرف فوکس ہی میڈم دولدانہ پہ کیا کہ وہ دے ایٹ دیٹ پرائڈ اینڈ ریکگنیشن. اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ریکگنائز کرنا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو کہ جنہوں نے میری والدہ کی محنت اور قربانی کی ہمیشہ عزت کیا. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ وہاڑی تو قلعہ ہے، اور انشاءاللہ مطلب جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے تو انشاءاللہ، اور جو پھر ہمارے جو ساتھی ہیں ادھر ہمارے منہیز صاحب ماشاءاللہ بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، اور ابھی سے ہمیں ادھر سے بہت پازیٹیو رپورٹس آ رہی ہیں. وہاڑی میں اللہ کا شکر ہے میری والدہ صاحبہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، ادھر ساجد شاہ صاحب اور میرے بھائی وہ مضبوط کینڈیڈیٹس ہیں، اور اسی طریقے سے جو باقی ایم پی ایز ہیں ان سب کے بھی پازیٹیو آ رہے ہیں. تو سو ادھر چودھری نذیر صاحب تو ماشاءاللہ سدا بہار ہیں، وہ تو ماشاءاللہ وہ تو وداؤٹ سیئنگ ہے کہ وہ تو ہی از اے ویری اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ان دیٹ. تو اس لیے آپ خود ہی بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے. مطلب میں اپنے منہ کیا مٹھو بنوں، میں تو سیدھی بات ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے اس لحاظ سے تو انشاءاللہ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ ہم سویپ کریں گے. دیکھیے جی بات یہ آ رہی ہے کہ اٹس ریٹن آن دا وال کہ وہ لوگ انفارچونیٹلی صرف، دیکھیے میں آپ کو سیدھی بات حریف کی کوئی بھی مکمل برا نہیں ہوتا اور کوئی بھی مکمل 100% مارکس نہیں ہوتے. ہر ایک سسٹم میں، ہر ایک سوچ میں پالیٹکس جو ہے نا جی، وہ ہم تو غلط ڈگر پہ چل پڑے نا. ہم تو عزت اور عزت کے مسئلے اور میری بات مانی جانی چاہیے اور سیلف پریزرویشن کے اوپر چل پڑے. اصل میں تو سیاست ہے یہ کہ جی سیاسی پارٹیاں ڈفرینٹ پلیٹ فارم آپ کو دیتی ہیں کہ وہاں پر آپ اپنی اپنی سوچ بتائیں. یہ تو اسی طرح ہے کہ 3-4 دوست بیٹھ گئے ہیں، دوست ناٹ حریف، ناٹ دشمن، ناٹ لڑائی. 4 دوست بیٹھ گئے ہیں، ایک نے کہا یار جی ٹی روڈ سے چلتے ہیں،
دوسرے نے کہا نہیں موٹر وے سے چلتے ہیں, تیسرے نے کہا نہیں وہ اوپر والے رستے سے چلتے ہیں, چوتھے نے کہا نہیں اندر سے کہیں سے نکل کے چلتے ہیں. چاروں نے بات کیا, چاروں نے اپنی اپنی بات کی. چاروں دوستوں میں سے ایک دوست, 3 دوست تھے وہ ایک طرف ہو گئے کہ موٹر وے سے چلتے ہیں, ایک نے کہا جی ٹی روڈ سے چلتے ہیں. جی ٹی روڈ والے سمیت سر نے کہا چل یار اب تو جیت گیا, چل بھی اب تو موٹر وے پہ آگے لگ, ہم تیرے پیچھے چلتے ہیں. یو نو دیٹ از پالیٹکس. پالیٹکس لڑائی جھگڑا فساد بدلہ اور دشمنی نہیں ہے. یو نو تو دا پوائنٹ از دیٹ سیاست کے لیے تو لازم ہے کہ اسمبلیاں اپنا ٹائم پورا کریں. یہ تو ایک آنریبل بات ہے, ہونی چاہیے. ان ہاؤس چینجز آتے ہیں, پرائم منسٹرز بھی بدل جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں بدلے, کیا فرق پڑا؟ ہماری پارٹی کے دور میں بدلے, کیا فرق پڑا؟ اسی طرح اگر آج بھی بدل جائے تو کوئی ایسی بات نہیں, کوئی انسان پردے واحد کو تو نہیں کرے نا. مگر جہاں تک بات آتی ہے, اگر ملک و قوم کے لیے یہ بہتر ہوا کہ ارلی الیکشنز ہوں تو پھر ہونے چاہیے. لاسٹ میں سب میسج دے دیں کوئی اس میں جو آپ کے حلقہ کے لوگ ہیں, آپ کے یہ جو ضلع کے لوگ ہیں, میرے برے والا کے, میرے پورے ضلع کے. بیکاز مجھے اللہ کا شکر ہے میاں نواز شریف کی اور میری والدہ کی اور میاں شہباز شریف کی دی ہوئی ذمہ داری کی وجہ سے میں پورا ضلع میں ان ٹچ رہا ہوں, اور آج 11 سال ہو گئے. تو میں ایک بات بتاؤں, کیا کمال اور کیا پیارے پیارے سب لوگ, صرف اور صرف ایک چیز کی مہربانی کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کی, ایک چیز, اپنے گھر کو مل کے سنبھالیں اور ایک ہو کے خدا کے لیے. زندگی کو کوئی پتہ نہیں اب اگلا سانس ہے کہ نہیں, خدایا مل کے اپنے گھر کو, سب اس باغ کو نا, اس کو ہرا رکھنا اور اس کے پھولوں کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے. تھینک یو. ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو.